وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ یہ آیت کریمہ خاندانی نظام کے اندر پیدا ہونے والے تنازعات کا ایک اگلا قدم بیان فرما رہی ہے۔ پچھلی آیت میں کوشش یہ کی گئی تھی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوا تو معاملہ گھر کے گھر ہی میں نمٹ جائے، یعنی کہیں گھر سے باہر اس معاملے کو لے جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس کے لیے کچھ طریقے قرآن کریم نے شوہر کو بتائے تھے۔ اب وہ صورت ہے کہ جہاں اندرونی طور پر گھر کے اندر گھر کا معاملے کو نمٹانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی اور صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ جب تک کہیں باہر کے لوگوں سے مدد نہ لی جائے اس وقت تک معاملہ نمٹتا نظر نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ پھوٹ پڑے گی تو پھر اس صورت میں راستہ یہ ہے کہ اب آئندہ فساد کو بند کرنے کے لیے عدالت جانے سے پہلے جو فریقین کے جو رشتہ دار ہیں اور فریقین کے جو حامی ہیں ان کو یہ ایک ایسا طریقہ بتایا گیا ہے جس سے فریقین کا اشتعال بھی ختم ہو جائے اور الزام تراشی کے راستے بھی بند ہو جائیں اور آپس میں مصالحت کی راہ نکل آئے۔ اور گھر کا جھگڑا اگر گھر میں ختم نہیں ہوا تو کم از کم خاندان ہی میں ختم ہو جائے۔ اور وہ طریقہ یہ بتایا گیا کہ ارباب حکومت یا فریقین کے اولیاء یا مسلمانوں کی کوئی مقتدر جماعت یہ کام کرے کہ ان کے آپس میں مصالحت کرانے کے لیے دو حکم مقرر کرے۔ حکم کے بارے میں منصف ثالث، ایک مرد کے خاندان کا ہو اور دوسرا عورت کے خاندان کا، اور ان دونوں کو قرآن کریم نے لفظ حکم سے جو تعبیر فرمایا ہے اس میں خود یہ بات موجود ہے کہ یہ شخص ایسے ہونے چاہیے کہ جو سمجھدار ہو، معاملہ فہم ہو اور دیانتدار ہو اور اتنا علم بھی رکھتے ہوں کہ معاملات کو آپس میں تصفیہ کی طرف لے جا سکیں۔ بہرحال یہ جو دونوں حکم مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کی باتیں سنیں، شوہر کی بھی اور بیوی کی بھی، اور دونوں کی باتیں سننے کے بعد اگر کسی کی طرف سے کوئی غلطی کا امکان ہے نظر آ رہا ہے تو اس کو اس پر متنبہ کریں، اور اگر شوہر کی طرف سے غلطی ہے تو اس کو متنبہ کریں، بیوی کی طرف سے غلطی ہے تو اس کو متنبہ کریں، اور پھر کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کریں کہ جس سے ان کی آئندہ زندگی سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تفصیل تو بتائی نہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، کیونکہ جب تصور کر لیا کہ وہ سمجھدار معاملہ فہم لوگ ہیں تو وہ خود اپنے لیے راستہ تجویز کریں گے کہ وہ کس طرح ان کے درمیان موافقت پیدا کریں۔ لیکن آگے یہ ارشاد فرما دیا کہ یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں واقعتاً اصلاح کرنا چاہیں گے اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کسی طرح معاملہ نمٹ جائے اور معاملہ عدالت وغیرہ تک نہ پہنچے اور یہ آپس میں خود ہی اپنا تصفیہ کر لیں تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے ان منصف لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ جائیں اور یہ پیش نظر رکھیں کہ ان کے درمیان اتحاد اتفاق پیدا کرنا ہے، لڑائی جھگڑا ختم کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو توفیق دے گا۔ اور بعض حضرات نے ان یریدا اصلاحا کی ضمیر ان حکمین کے بجائے شوہروں کی طرف، شوہر اور بیوی کی طرف بھی لوٹائی ہے، یعنی کہ اگر شوہر اور بیوی یہ چاہیں گے کہ ہمارے درمیان اصلاح ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توفیق دے دیں گے۔ اگر دونوں چاہتے ہی نہ ہو کہ ہمارے درمیان کوئی اتحاد پیدا ہو، یا ایک چاہتا ہو لیکن دوسرا نہ چاہتا ہو، پھر تو اصلاح کا راستہ آسان نہیں ہے۔
لیکن اگر دونوں چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے۔ بہر صورت آیت کریمہ اس طرف ترغیب دے رہی ہے کہ حکموں کو بھی یہ چاہیے کہ ایسی صورت میں ارادہ اتفاق پیدا کرنے کا لے کر بیٹھیں، اور شوہر اور بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اگر اتفاق پیدا ہو جائے اور عدالت تک جانے کی نوبت نہ آئے یا یہ کہ ایک دوسرے سے جدا ہونے کی نوبت نہ آئے، تو اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے گی اور اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ دوسری بات، اس جملے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تو دو حکم بھیجے جا رہے ہیں، ایک شوہر کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے، ان کا اصل مقصد میاں بیوی میں صلح کرانا ہے، اس سے زیادہ کوئی کام ان کے بھیجنے کے مقصد میں شامل نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر میاں بیوی رضامند ہو کر انہی دونوں کو اپنا وکیل مختار یا ثالث بنا دیں اور یہ کہہ دیں کہ تم دونوں مل کر جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں دو گے ہمیں منظور ہوگا، جس کی معنی یہ ہے کہ اگر تم ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کی تاکید کرو گے تو ہم مل جل کر رہیں گے، اور اگر تم یہ محسوس کرو کہ ہمارے درمیان اب آئندہ نباہ نہیں ہو سکتا اور طلاق ضروری ہے تو پھر طلاق بھی دے سکتے ہو۔ گویا میاں بیوی کی طرف سے ہی ان کو طلاق کا بھی اختیار دے دیا جائے تو پھر ان کے معاملے میں وہ کلی طور پر مختار ہو جائیں گے۔ چنانچہ اگر دونوں طلاق پر متفق ہو جائیں تو طلاق بھی ہو جائے گی۔ دونوں مل کر خلا کی کوئی صورت طے کر دیں تو وہی فریقین مرد کی جانب سے دیے ہوئے اختیار کی بنا پر عورت کو طلاق دے دیں تو فریقین کو ماننا پڑے گی۔ حضرت حسن بصری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے بھی ایسے کچھ واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کے ساتھ بہت سی جماعتیں تھیں۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ جب یہ منصف تجویز کر دیے گئے تو ان دونوں سے خطاب فرمایا کہ تم جانتے ہو تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے۔ سن لو، اگر تم دونوں ان میاں بیوی کو یکجا رکھنے اور باہم مصالحت کرا دینے پر متفق ہو جاؤ تو ایسا ہی کر لو، اور اگر تم یہ سمجھو مصالحت نہیں ہو سکتی یا قائم نہیں رہ سکتی اور تم دونوں کا اس پر اتفاق ہو جائے کہ ان کا باہم جدا ہو جانا ہی مصلحت کے مطابق ہے تو ایسا کر لو۔ یہ سن کر عورت بولی کہ مجھے تو یہ منظور ہے، یہ دونوں قانون الہی کے مطابق جو فیصلہ بھی کر دیں خواہ میری مرضی کے مطابق ہو یا خلاف ہو مجھے منظور ہے۔ لیکن مرد نے کہا کہ جدائی اور طلاق تو میں کسی حال بھی گوارا نہیں کروں گا، البتہ حکم کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ مجھ پر مالی تاوان جو چاہیں ڈال کر اس کو راضی کر دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں بھی ان حکمین کو ایسا ہی اختیار دینا چاہیے جیسا کہ عورت نے دے دیا۔ اس واقعے سے بعض ائمہ مجتہدین نے مثلا امام مالک نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ان حکمین کا با اختیار ہونا ضروری ہے، یعنی چاہے میاں بیوی نے ان کو اختیار دیا ہو یا نہ دیا ہو، جب ایک مرتبہ حکم بنا دیا گیا تو اب ان کو دونوں قسم کے اختیار ہوں گے، چاہیں تو ان کے نکاح کو باقی رکھیں اور اگر یہ دیکھیں کہ اب آگے ان کا معاملہ چلنا ممکن نہیں ہے، نباہ نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں یہ طلاق دے دیں تو طلاق بھی نافذ ہو جائے گی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور حسن بصری یہ فرماتے ہیں کہ ان حکموں کا با اختیار ہونا اگر اس طرح ہوتا کہ بغیر میاں بیوی کے اختیار دیے ہوئے یہ با اختیار ہو جاتے اور طلاق دینے کے قابل ہو جاتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس ارشاد اور فریقین سے رضامندی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ فریقین کو رضامند کرنے کی کوشش خود اس بات کی دلیل ہے کہ اصل سے یہ حکمین با اختیار نہیں ہوتے، ہاں میاں بیوی ان کو مختار بنا دیں تو با اختیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اگر میاں بیوی ان کو حکم بناتے وقت طلاق کا بھی اختیار دے دیں، ہماری طرف سے تمہیں اختیار ہے کہ طلاق یا خلا جو بھی تم کرنا چاہو تو ہم اس پر راضی ہوں گے، تو اس صورت میں تو ان کو طلاق اور خلا کا بھی اختیار ہوگا۔ لیکن اگر میاں بیوی نے اختیار نہیں دیا، محض حکم بنایا گیا ہے، تو پھر ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ ان کا اختیار اس بات کا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان مصالحت کرائیں، اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ دیکھیں کہ معاملہ نہیں نبھ رہا تو بس کھلی طور پر اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیں اور کہہ دیں کہ بھئی ہم ناکام رہے
اب اس معاملے کو یا تو یہ خود آپس میں سلجھائیں یا پھر عدالت کے تک نوبت پہنچے، لیکن ان کو طلاق دینے کا حق نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے ایک بہت اہم اصول یہ بھی نکلا کہ ہر معاملے کو عدالت تک گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی عدالت میں جانے لگے تو عدالت کے لوگ ویسے ہی اپنے مقدمات کے بوجھ سے دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے مقدمات وہاں جائیں گے تو ایک طرف تو ان کے لیے ان کا فیصلہ کرنا دشوار ہوگا، دوسرا یہ کہ عدالتی کارروائی کا ایک طبیعی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان ایک دشمنی قائم ہو جائے۔ اگر فرض کرو عدالت کے ذریعے کوئی فیصلہ لیا آپ نے کسی دوسرے کے خلاف، تو دونوں کے درمیان ایک کدورت زبردست پیدا ہو جائے گی، اور جو بعض اوقات دشمنی تک دشمنی پر منتج ہوتی ہے، تو اس دشمنی کا ایک رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ عدالتی کارروائیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض پیدا کرتی ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ نے ایک راستہ یہ دکھا دیا کہ بجائے اس کے کہ ہر معاملے کو عدالت میں لے جایا جائے، صرف میاں بیوی کا معاملہ نہیں بلکہ اور دوسرے معاملات بھی جن میں تنازعات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی مناسب طریقہ یہ ہے کہ عدالت تک بات پہنچانے کی نوبت آنے سے پہلے آپس میں کوئی مصالحت کا طریقہ اختیار کریں۔ مصالحت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں بیٹھ کر آپس میں مصالحت کریں، اور اس طرح بھی ہو سکتی ہے کسی کو اپنا ثالث بنا لیں اور ثالث بنا کر اس سے فیصلہ کرائیں، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی ایسے فارمولے پر کوئی شخص ان کو متفق کر دے کہ جس میں دونوں کی رضامندی شامل ہو جائے اور جس کے نتیجے میں باہمی سمجھوتا آسان ہو جائے۔ یہ طریقہ کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہر بات کو عدالت کے سپرد کر دیا جائے اور وہاں جا کر لڑائی لڑی جائے۔